تو سامعین گرامی، یہ جو انما حرم علیکم المیتۃ کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کو، اس کا تعلق اگرچہ جانور کے ساتھ ہے، لیکن یہ اصول ہمیں عطا کر رہا ہے کہ وہ جانور جو اپنی تمام تر کیفیات کے اعتبار سے جائز تھا، لیکن محض اس کو غلط طریقے سے ذبح کرنے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جائز مال ناجائز طریقے سے کمانے سے حرام ہو جاتا ہے، جائز کام ناجائز طریقے سے کرنے سے حرام ہو جاتے ہیں، اور اس کو آپ دنیا کے سارے وہ کام جو انسان کرتے ہیں اس پر آپ لاگو کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ نماز ادا کریں گے، اور نماز ادا کرنے کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ نماز کی ایک ظاہری کیفیت یہ ہے کہ ہر شخص قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اس میں فاتحہ پڑھے گا، قرآن مجید کی کچھ آیات، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے حوالے سے کچھ کلمات دہرائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہی نماز بغیر وضو کے اسی طرح ادا کرنا شروع کر دے، آپ ہماری صفوں میں کھڑا ہو کر جس طرح ہم ادا کر رہے ہیں، تو کیا اس کی نماز کہلائے گی؟ یا اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم یہی ہے کہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے طہارت اور پاکیزگی، اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ الگ سے وضو بھی کرنا لازمی ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر طہارت کے اور پاکیزگی کے نماز نہیں ہو سکتی، چاہے اس کی نماز کے سارے ارکان پورے طریقے سے ادا کر دیے جائیں۔ بالکل یہی بات ہمیں یہاں بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں تمہارے لیے مردار کو حرام کیا گیا، خون کو حرام کیا گیا، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ، یہ بات آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں بھی اور اب بھی مشرکین مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے استھانوں کے پاس لے جاتے اور وہاں پہ جا کے اس بت کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، یا پھر اپنے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے اور اس بت کے نام پر اس کھانے پینے کی چیزوں کو تقسیم کرنے کا، خیرات کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا اور اب بھی کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہندوؤں کے مندر ہیں اور سکھوں کے گردوارے ہیں، اس میں باقاعدہ اسی بات کا اہتمام کیا جاتا ہے اب بھی۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہر کھانے کو حرام کر دیا کہ جو اللہ کے بجائے کسی اور الہ کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی طرف سے اور اس کے نام پر قربان کیا جاتا ہو، یا اس کے نام پر تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا ہو، اس کو خیرات کرنے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کی طرف یقیناً توجہ کرنی چاہیے۔ گزشتہ جمعے میں نماز کے بعد ایک مختصر سا سوال جو کیا گیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے ہاں بھی پاکستان، ہندوستان میں مختلف جو مزارات ہیں، ان مزاروں پہ لوگ جانور لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے قربان کرتے ہیں، قربان کرنے کے بعد اس کا لنگر کھلایا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں نے اس وقت محدود گیدرنگ تھی، لیکن چونکہ اس آیت کو بعض لوگ اس عمل پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے بات کو کلیئر کرنا بہت لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کہ جس نے کسی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس کی نیت یہی ہے کہ میں اس جانور کو اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسے میرے لیے اور مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی تکبیر کہتا ہے، اور اس کے لیے ان تمام شرائط کا لحاظ رکھتا ہے جو کسی بھی قربانی کے لیے کی جانی چاہیے، تو یقیناً وہ جانور حلال ہے، وہ جانور جائز ہے۔ لیکن آخر کچھ لوگ اس میں کیوں پریشان ہوتے ہیں اور باقی لوگ اس میں پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک اخلاص ہے، اور وہ اخلاص اس وجہ سے کہ ہمیں ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں ذرا بھی مشابہت ملتی ہو اس دوسرے کام سے کہ جس کام کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ بتوں میں
اور مندروں میں اور اس طرح کے مزارات پر اور اس طرح کے مقامات پر جو لوگ لے کے جاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ قبر کے گرد یا اس بت کے گرد اس جانور کے چکر لگوا دیے جاتے ہیں، کھانے کو گھما دیا جاتا ہے، یا اس پر مختلف قسم کے رنگ رکھ کر مختلف چیزیں رکھ کر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بابرکت ہو گئے ہیں، اب یہ مقبول ہو جائیں گے۔ تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بزرگ کے نام پر اپنے والدین کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے عزیزوں کی طرف سے خیرات کرنا چاہتا ہے، یا مسلم امت میں سے کسی بہت بڑے بزرگ کی طرف سے خیرات کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس جانور کو کسی بھی مقام پر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر کے کسی ایسے مقام پر جہاں مذبح خانے بنے ہوئے ہیں، انہیں وہاں پر جا کے ذبح کروائے اور پھر اس کا تقسیم کا اہتمام بھی اسی انداز میں کرے کہ یہ میں خیرات اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا ثواب میں فلاں فرد کو پہنچانے کا ارادہ کرتا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ اس صورت میں یقیناً وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بات خلط ملط ہو رہی ہے، اس میں یہ تصور بھی موجود ہے جو ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا تھا، اور وہ تصور بھی موجود ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ آپس میں مکس اپ ہو رہا ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ میں اس بات کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ قرآن اور حدیث اور فقہا کی آراء کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا جو ایمان ہے جو ہر قسم کے شک سے پاک ہونا چاہیے، ہر قسم کے غلط فہمی سے پاک ہونا چاہیے، ہم جب بھی کوئی اللہ کے نام پر خیرات کرنا چاہیں تو اپنی نیت اور اپنی زبان اور اپنے کلمات کو بالکل واضح انداز میں یہ کہتے ہوئے کہیں کہ یہ خیرات، یہ کھانا، یہ جانور، یہ قربانی، یہ مال میں اللہ کے نام پر خیرات کر رہا ہوں، لیکن اس کا ثواب میں فلاں بزرگ، فلاں ساتھی، فلاں عزیز، فلاں قریب، فلاں والد، والدہ، دادا، نانی یا کسی اور کے نام پر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بالکل واضح طور پر اپنے ذہن میں بھی رکھا جائے اور اپنی زبان سے بھی اس کو دہرا لیا جائے۔ زبان سے دہرانا لازمی نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی شک بھی موجود تھا تو وہ نکل جائے، کیونکہ اگر معمولی سی بھی یہ بات آ گئی کہ اس مشابہت کو ہم نے بھی اختیار کر لیا جو ہندو اختیار کرتے ہیں یا غیر مسلم اختیار کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کا باعث بن جائے اور ہم اس میں ثواب کمانے کے بجائے الٹا گناہ کے جو ہے وہ کمانے والے بن جائیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کئی مقامات پر بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ صدقہ، ہر وہ کام جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے گا وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کسی بزرگ کے نام پر کوئی قربانی کرنا چاہیں، کوئی صدقہ کرنا چاہیں، تو بالکل دل و دماغ میں اپنی زبان پر یہ نیت واضح کر لی جائے کہ ہم یہ کام اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، یہ جانور اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، یہ صدقہ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن صرف اس کا ثواب میں فلاں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل خود نبی محترم علیہ الصلاۃ کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے باقاعدہ قربانی پیش کی، اس جانور کو ذبح کیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پہ، لیکن ارادہ یہ کیا گیا کہ یہ جانور میں فلاں جو ہے وہ اپنی ازواج میں سے فلاں زوجہ کی طرف سے قربان کر رہا ہوں، یعنی اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے ہم قربانی کے موقع پر یہ عمل کرتے رہتے ہیں، ایک قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ایک قربانی اپنے دادا کی طرف سے کر دی، ایک قربانی کسی بزرگ کے طرف سے کر دی۔ تو کسی کی طرف سے کرنا اور بات ہے، اور کسی کے نام پہ کرنا، اس میں ایک مشابہت بعض اوقات انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جائز اور ناجائز کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بالکل واضح کرنا مقصود تھا۔